الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سامعین کرام اور سامعات، ناظرین، ناظرات، آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر منڈے کو، ایوری منڈے کو 8 to 9 میرا یہ پروگرام رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا سننا اور اس پر عمل کرنا قبول فرمائے۔ لیکن آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ میں پروگرام شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا فون اٹھائیں اور اپنے فرینڈز، فیملی، دوست، احباب یا آپ کے گروپ جو ہو اس پر میسج رکھیں۔ یہ فری، مفت کا ثواب ہے۔ دس از اے فری ریوارڈ۔ لاسٹ ویک جو پروگرام میں نے کیا تھا، ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ہزاروں کو انہوں نے بھیجا ہے۔ اندازہ کرو اگر اس میں سے اگر 500 آدمی نے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے تو کتنا ثواب اس بندے نے گھر بیٹھے کما لیا ہے، کتنا ثواب۔ تو آپ لوگوں سے سب سے پہلے میری گزارش ہے، اس لیے کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ بہت ہی مجرب ہے، ایکسپیرینس والے ہیں اور اس کے کافی فوائد ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو، بولنے کو، آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائیں۔ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا پاورفل ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ 3 سینٹنس ہے، اونلی 3 سینٹنس۔ جیسے لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا ہر مشکلات کا حل، اس پر میں نے بتایا تھا سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لاسٹ 3 کل ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا مفتی صاحب ہم نے 3 دن کے اندر میں ہم نے اس کے فائدے دیکھ لیے ہیں، 3 دن میں ہمارا کام شروع ہو گیا۔ بہت زبردست وہ وظیفہ جو میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا، اس میں سے ایک اور مختصر، بہت جامع، بہت مجرب، ویری ویری نائس، آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یا یاد نہیں تو کم سے کم پین سے لکھ لو۔ اگر یہ بھی نہیں، ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے حضرات پین لے کر بیٹھتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اینڈ دے پاسنگ آن ٹو، سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر انشاءاللہ ایوری
ٹائم پروگرام ہوتا ہے، پھر نیکسٹ ڈے ہم اس کو یوٹیوب پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اقرا ٹی وی پر رقیہ شرعیہ تلاش کریں آج کے ڈیٹ کے حساب سے، تو آپ کو وہی ایک دن پہلے کا پروگرام آپ کے سامنے مل جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، صرف محنت کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں پریشان ہیں پریشان ہیں، کیا پریشانی کا حل قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ کیا اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں پریشانی کا حل نہیں بتلایا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں پریشانی انسان کے لیے رکھی ہے تو وہاں اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ بہت زبردست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ دیکھو ایک آدمی کا واقعہ سیرت کی سب سے بڑی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا ہے۔ آپ پہلے واقعہ سنیں، اس کے بعد وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ میں سیرت کی مستند اور اوتھینٹک کتاب سیرت حلبیہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جو علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس زمانے میں شیاطین آسمان پر جاتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کی بات کو سنتے تھے۔ میں اس واقعہ شروع کروں اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، my bhabhi, she is in a great danger. It's a problem with her husband, and her husband gave her 3 hours ultimatum. He's coming back in the house after 3 hours. So she came in my house, and she cannot talk now because she's crying. Please give some wazifa. Her husband ka dil itna soft hai unko liye. Whenever he talks to others, he is fine, but whenever he talks to his wife, like he is what I will say, anger all the time. Now he said that after this evening, this evening he said that I am going out. 3 hours later I am coming back. Then I will go back with my baggage tomorrow from the house. So what she will do? Please give some. انشاءاللہ آپ ابھی سنو، میں ابھی بتا رہا ہوں۔ You just listen, I'm going to tell you now انشاءاللہ۔ Okay, Sheikh. Yeah, he's telling now. Okay, Sheikh. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر کا سوال ہے کہ یہ ہسبینڈ کا پرابلم ہے and he want to leave house. Listen, simple, very very simple. سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کا دل اللہ کے ہاتھ، everyone's heart in the hands of Allah Tabarak wa Ta'ala. Remember. And if you turn towards Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah can turn that person towards you. Allah فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. If a person belongs to Allah, person listen to Allah, then Allah Tabarak wa Ta'ala listen to him. So it's very simple wazifa. First, just make wuzu and read 2 rakat namaz, perform 2 rakat namaz, salatul hajat. Salatul hajat. Hajat means you know why you reading this namaz. You say, Allah Ta'ala, this is my situation, this is my problem, can you solve this my problem out? And you, with consultations, you read 2 rakat namaz. 2 rakat namaz پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 313 ٹائم اللہ کا نام ہے یا باسطو، با الف سین and طائی، یا باسطو. 313 times you go in sajda and then you read this name in sajda, and once you finish that 313 times, then you make dua to Allah Ta'ala that you soften my husband's heart and turn him towards me and he become believer to me. This is a very very good wazifa to soften the heart of Dahash husband's heart. May Allah make it easy inshallah.
Try to do this one inshallah a few times. You will see something different inshallah. Might be miracle inshallah. Whoever I said, mashallah, most of the people, they benefit from this too. I remember few days ago, one person phoned me that his son left the house and don't want to come back. I said to the parents, read this wazifa and read the 2 rakat namaz of Salatul Hajat and go in sajda and say, Allah, through your name of Ya Basitu, one of the name of Allah, you says in the Quran, Qul id'u Allah awidur Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Allah's beautiful name, Allah Rahman Rahim, and many others' name. Ya Allah, through your beautiful name, Ya Allah, make my problem, solve my problem, make my problem easy, inshallah. So look at that person, did it 3 times, and the son got very close to the parents. Now he don't want to leave house, alhamdulillah, staying in the house. So this is a very good wazifa, and you pass it on others also, inshallah. It will be so much reward for you too and for others also. میں بات کر رہا تھا کہ سیرت حلبیہ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ لکھا ہے. وہ آج کل لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانی بہت ہے، لگتا ہے گھر میں جنات ہے یا شیطان ہے یا گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے یا گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں پریشانی رہتی ہے، لڑکے آپس میں اور بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. تو ان تمام کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے. اس میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک مرتبہ سفر میں گیا، سفر میں تو ایک شیطان جن اس کے شوہر کی شکل میں ایک اور کال لے لیتے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مولانا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. ابھی آپ نے جو وظیفہ بتایا تو وہ کیا تھا؟ میں تھوڑا مس کر گئی. وہ جو 2 رکعت حاجت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے پھر سجدے میں جا کے کیا پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ 313 ٹائم یا باسطو اللہ کا نام ہے. اور سجدے میں جا کے کرنا ہے؟ جی 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 جی. اگر سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں تو پھر مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد دل کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کہیں. او جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی سفر میں گیا تو ایک جنات، شیطان، ناپاک جن تھا شیطان، وہ اس کے شوہر کی شکل میں، بالکل یاد رکھو جنات کین چینج اینی ونس فارم. کبھی باپ، کبھی ماں، کبھی کیا سب کچھ بدل سکتا ہے سوائے اس کے ٹوز کے. ہمارے ٹوز فرنٹس میں ہیں اینڈ دے ٹوز ایٹ دا بیک. ان کے جو انگوٹھے ہیں پیر کے وہ پیچھے ہیں. پورا بدن وہ بدل کر کے آپ پہچان نہیں سکتے کہ ابھی یہ چونٹی اینٹ کیسے ایلیفنٹ بن گیا، ابھی یہ باپ پھر ماں بن گیا، پھر کیسے. یہ سارے دیکھو، یہ واقعہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ اس کے شوہر کی شکل میں اس کی بیوی، جو آدمی سفر میں گیا ہے، بالکل اس کی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، سوتا تھا، سب کچھ ناپاکی کا کام، زینا کا کام، کھانے کا کام، پینے کا کام، بیڈ پر سونا، سب کچھ. اور وہ سمجھتی رہی میرا شوہر ہے. آ گیا واپس سفر سے، بس کوئی چینجز نہیں. جو شوہر کرتا تھا سارا کام یہ کرنے لگا. He was living, the shaitan was living with that person's wife like husband. نعوذ باللہ. جب شوہر سفر سے واپس آیا تو جیسے ہی بیوی کے قریب گیا تو یہ بالکل شوق ہو گیا کہ نارملی جب میں سفر سے آتا ہوں تو میری بیوی نہا دھو کر ریڈی ہوتی ہے، میرا ویلکم کرتی ہے، شی از ویٹنگ فار می، واٹس رانگ ہیئر ناؤ. تو اس نے اپنی بیوی سے اسٹرینجس
شکل جو دیکھی اور سوال کیا کیا ہوا؟ تو ایوری ٹائم میرا ویلکم کرتی ہے، اس وقت تو مجھے جیسے نارمل جانتی ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم تو یہیں گھر پر ہو، تم تو گئے نہیں کہیں پر، میرے ساتھ تو سوتے ہو، میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، سب کچھ سیم ہسبینڈ کی شکل میں۔ کتنے دن ہو گئے، اور یہ سمجھتی رہی شوہر ہے۔ اتنے میں وہ ہسبینڈ تھوڑا آگے گیا اگلے روم میں، تو وہی شیطان، وہی جن ہسبینڈ کے سامنے آ گیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تیری بیوی کو نہیں بتانا، میں تیری شکل میں اس کے پاس آتا رہا، کھاتا رہا، سوتا رہا، سب کچھ تیری طرح میں کرتا رہا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ Don't tell her. Or listen to me. The shaitan is telling him, listen, because وہ آدمی ڈر گیا، شیطان کو دیکھ کر ہی ڈر گیا، اتنا ہیبت ناک شکل میں تھا، ڈر گیا۔ اس نے وارننگ دے دی، ڈونٹ ٹیل یور وائف۔ اور پھر کہا کہ میں تیری بیوی سے کے اوپر عاشق ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ اور وہ اور کیا۔ ایسے بے شمار کیسز ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میں اس واقعے کو بتا کر، اس واقعے میں سیرت حلبیہ میں جو دعا لکھی ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے واقعہ پورا کر لیتے ہیں، بہت عجیب ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو دین کے اندر میں تیری بیوی کے پاس رہنا، میں جنات رات میں رہوں گا، تو ہٹ جانا۔ یہ تو ڈر گیا۔ اس نے پہلے کہا تو چوز کر لے، یو وانٹ ٹو لیو وتھ یور وائف ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم، اور وہ گھبرا گیا تو اس نے کہا ڈے ٹائم I'm going to stay in the house, night time I'm not going to stay, you can stay۔ بہت گھبرا گیا، ہوتا ہے ایسا، بہت سی مرتبہ انسان گھبرا جاتا ہے، اچانک کوئی چیز دیکھتا ہے، شیاطین اور جنات کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو he was so shocked، اور گھبرا گیا ایک دم۔ گھبرا کر کے اس نے کہا میں ڈے ٹائم رہوں گا، ٹو نائٹ کو آنا۔ چلتا رہا، چونکہ اس نے وارننگ دی، ڈونٹ ٹیل یور وائف، اف یو ٹیل یور وائف آئی ایم گونا ٹو کل یو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ شیطان سے گھبرا گیا تو یہ مارے ڈر کے کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ پاک نے انسان کو شیطان سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا شیطان کمزور ہے، انسان طاقت والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں کہ یہ شیطان چونٹی کی شکل میں ہے، یا بکری کی شکل میں ہے، یا سانپ کی شکل میں، آپ وداؤٹ بلنک آف یور آئیز، if you look at that snake or if you look at that elephant or look at that، آپ بالکل آنکھ پلک جھپکنا نہیں ہے، آپ دیکھتے رہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بکری سے ایلیفنٹ بن جائے، اتنی طاقت انسان میں ہے۔ لیکن جب آپ نے آنکھ کو بلنک کر لیا، وہ پھر اینڈ سے ایلیفنٹ بھی بن سکتا ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ یہ آدمی گھبرا گیا، چلتا رہا within a few months یہ آیا، اور آنے کے بعد کہا شیطان نے آج تو دن میں بھی تیری بیوی کے پاس رہنا، رات میں بھی، I'm not going to come tonight, I'm going to come tomorrow۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں آسمان پر جاؤں گا اور وہاں سے کچھ بات سن کر آؤں گا، I'm going towards the heavens and I'm going to listen something from there۔ ایسا ہی ہوا، they went۔ تو اس نے کہا تو آسمان پر جاتا ہے، تو مجھے بھی لے جا، I want to come also with you۔ کہ no problem, you can come۔ یہ مستند کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے، no problem, you can come۔ سبحان اللہ، ریڈی ہو گیا۔ وہ شیطان نے شکل جو اختیار کی بالکل سور جیسی، اور اس کو کہا تو میرے پیٹھ کے اوپر بیٹھ جا اور میرے بال پکڑ لے،
اس کے بال بالکل خنزیر اور سور جیسے تھے اور اسٹرانگ. اس نے کہا پکڑ کے بیٹھنا، میں اڑوں گا آسمان کی طرف، اگر تم نے ٹائٹ نہیں پکڑا تو پھر تو تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کے اندر میں ہمت آ گئی، خبر نہیں کیسے، ٹھیک ہے، یہ ہمت آ گئی اور عجیب حالت ہوئی. بیٹھ گیا، یہ اوپر گیا، یہ اس کو لے گیا. اس آدمی نے واقعہ سنایا کہ جیسے ہی میں پہلے آسمان کے قریب گیا، میں نے ایک دعا سنی. اس دعا کی برکت سے میں نے وہ سن لی، فرشتے کی زبانی ہوگی. اس دعا کی برکت سے یہ شیطان اوپر نہ جا سکا. ہی ریٹرن بیک. میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، بہت مختصر دعا ہے. ہی ریٹرن بیک اور نیچے آ کر گرا، نیچے آ گیا. اللہ پاک نے مجھے بچا لیا. میں وہ دعا دل کے اندر میں پڑھتا رہا، اس کو میں نے میمورائز اور یاد کر لیا. تو ہوا یہ کہ نیکسٹ ڈے رات میں یہ جب میرے گھر میں آیا، میرے بیوی کے روم میں جانے لگا، تو میں نے وہ دعا جو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر آسمان سے آواز سنی تھی، وہی دعا میں نے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 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 زور سے پڑھنا شروع کیا. اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے اس شیطان کو جلا دیا. میرے سامنے جل گیا، میرے سامنے جل گیا. وہ دعا جو ہے، وہ دعا میں تمہیں بتاتا ہوں. اس دعا کو تم ضرور یاد کر لو. تم اس کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور وہ دعا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 سینٹنس آپ کو یاد ہو جائے تو سب کو یاد ہوتا ہے. یہ ایسا جملہ ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے خزانوں میں سے، from the treasures of the throne of Allah, the sentence was given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his ummat. اگر تم اس کو پڑھو گے تو 99 بیماریوں کی دوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ون آف دا روایہ، جنت کا خزانہ ہے، یہ صرف اس امت کو ملا ہے. اس کے بے شمار فضائل ہے، پھر کبھی سناؤں گا. لا حول. انشاءاللہ آفٹر دا بریک جسٹ کیپ آن لسننگ دس پروگرام. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو وہ دعا مکمل سکھاتا ہوں، آپ سنتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.